والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر محترم و مکرم امام خالد رضا نجمی صاحب، منتظمین، ٹرسٹی حضرات و حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیے کریمہ کی جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئی سی او بی کے اس نیو جرسی کے پروگرام کے اندر اس سال پہلی بار میری شرکت ہو رہی ہے۔ ہر سال الحمدللہ آپ کے یہاں آنا ہوتا ہے اور بڑی محبتوں کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت فرماتے ہیں۔ آج بھی کچھ باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر جل جلالہ نے یوں تو بے شمار انسان پیدا فرمائے اور ان انسانوں میں کچھ خاص انسان بھی پیدا فرمائے اور ان خاص انسانوں میں سے بھی ایک خاص پیدا فرمایا اور اسی خاص کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً پوری دنیا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل ہوتی ہے اور آمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سجائی جاتی ہے، یاد کی محفلیں سجائی جاتی ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر گفتگو ہوتی ہے۔ میں آج ایک ایسے عنوان پر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا جس عنوان کو میں آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت سمجھتا ہوں۔ اگر اس سارے عنوان کو میں ایک جملے کے اندر آپ کے سامنے رکھوں تو آپ یقیناً اسے محسوس کر سکیں گے کہ واقعی یہ بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، اور وہ جملہ ہے حضرت سب کچھ ہے پر سکون نہیں۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کے اندر آج 90% انسانوں کی زندگی گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کی زندگی میں
سکون نظر نہیں آتا. اور اللہ نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرش گیتی پر بھیجا تو اس لیے بھیجا کہ وہ روتوں کو مسکرانے کا سلیقہ عطا فرمائے. اسی لیے امام عشق کو محبت کہتے ہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غموں کا مداوع بن کر تشریف لائے، دنیا کے انسانوں کو خوشیاں بانٹنے تشریف لائے، دنیا کے انسانوں کی زندگی سے غموں کو دور کرنے تشریف لائے. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، اگر کمپلیٹ کسی کی زندگی تمہارے لیے رہنمائی کے فرائض انجام دے سکتی ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ اگر غریب ہیں تب بھی میرے آقا میرے محبوب کی زندگی دیکھو، آپ اگر امیر ہیں تب بھی محبوب کی زندگی دیکھو، آپ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں تب بھی محبوب کی زندگی دیکھو، آپ راحت کی زندگی میں ہیں تب بھی محبوب کی زندگی دیکھو. ذات ایک ہے لیکن پوری کائنات کے انسانوں کے لیے رول ماڈل کا فریضہ انجام دیتے ہوئے نظر آتی. ایک ہی ذات. اور ایک جملہ میرا اور ذہن کے اندر رکھیں، خوشی کے دن جلدی سے کٹ جاتے ہیں، غم کی راتوں کا کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ غموں کے ماحول کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے سکون کے کیا نقوش عطا کرتی ہیں، کیا رہنمائی عطا کرتی ہیں، تاکہ ہم اس طریقے پر عمل کر کے اپنے غموں کو خوشیوں کے اندر بدلنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو سکون کے راستے پر لے جانے کی کوشش کریں. دنیا کا وہ انسان جسے پروردگار نے صادق بھی کہا، امین بھی کہا، اس محترم و مکرم و معظم رسول کو زمین کے اوپر کتنی مشقتوں سے گزرنا پڑا اور کتنی تکالیف سے گزرنا پڑا. آپ ذرا دیکھیں ہمارا حال دنیا کے اندر کیا ہے. ایک چیز کی خواہش پوری نہیں ہوتی کہ دوسری خواہش جنم لے لیتی ہے. حل من مزید کا نعرہ ہماری زبان پر ہوتا ہے اور ہم یہ ہر چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں خوشی کے لیے. یہ مل جائے تو مجھے خوشی، یہ مل جائے تو مجھے خوشی، یہ مل جائے تو مجھے خوشی. لیکن آج میں آپ کو ایک کانسیپٹ بتاؤں گا، اگر خوشی کچھ چیزوں سے جڑی بھی رہتی ہے تو وہ خوشیاں زیادہ دیر تک نہیں رہتی. خوشی کا تعلق کن چیزوں سے ہے، خوشی کا تعلق کس سبب سے ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے لذت کو خوشی سمجھا ہے. لذت میں خوشی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، آئس کریم کھانا ہے، ہم نے آئس کریم کھانے کو خوشی سمجھا ہے، جبکہ وہ آئس کریم خوشی نہیں دیتی، لذت دیتی ہے. اور لذت ٹیمپریری ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد لذت ختم ہو جاتی ہے. آپ ایک بچے کی زندگی کو دیکھیں، بچے کی خوشی ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے اسے کوئی ٹوائے دے دیا جائے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اسے کوئی کھلونا دے دیا جاتا ہے تو بچہ اس کھلونے سے کھیلتا ہے، اور جس کھلونے کے لیے وہ رو رہا تھا، ضد کر رہا تھا، پانے کی کوشش کر رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اس کھلونے کو کہاں پھینک دیتا ہے پتہ بھی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آپ خود اپنی لائف کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی نیا ماڈل آئی فون کا نکلا کہ آپ کو لینے کی تڑپ پیدا ہوئی، آپ کے اندر ارمان پیدا ہوئی، آپ نے فوراً خریدا، جیسے تیسے کر کے خریدا، اور خریدنے کے بعد پہلے اس کو 1-2 دن دیکھا، پھر کہاں پڑا ہے پتہ ہی نہیں. ایسے ہی آپ کو لمبی کار کا شوق، جن جن چیزوں سے آپ نے اپنی خوشیاں وابستہ کر دی ہیں وہ خوشیاں سب ٹیمپریری ہیں. خوشی کسے کہتے ہیں؟ خوشی اسے کہتے ہیں کہ جب خوشی کے لمحات گزر چکے ہوں، ان لمحات کو یاد کر کے بھی آدمی خوش ہو جائے.
خوشی ٹیمپریری چیز کا نام نہیں، خوشی اس کو کہتے ہیں جو پرماننٹ ہو، مستقل ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر انسان خوشی گناہوں میں تلاش کر رہی ہے۔ آج پوری دنیا کا انسان خوشی تلاش کر رہا ہے تو آوارہ گردی کے اندر تلاش کر رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہوں گے یہ کیسی خوشی ہے کہ جب یاد آتا ہے کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا تو رات بھر رونے کی زحمت گوارا کر لیتا ہے۔ ایسی خوشی کس کام کی جو لمحاتی طور پر تو خوشی دے، لیکن جب وہ خوشی یاد آئے تو غم میں بدل جائے اور آدمی ماتم کرنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ کیا کر لیا تھا کہ جس کی وجہ سے میری آخرت برباد ہوگی۔ لیکن مدینے جا کر آنے والا کبھی غم میں گرفتار نہیں ہوتا، وہ تو وہاں کے لمحے کو یاد کر کے بھی خوش ہوتا ہے۔ وہ ریاض الجنہ، وہ مواجہ اقدس، وہ جالی مبارک، وہ مینار، وہ محراب، اس خوشی کو اگر آپ دیکھیں تو جب وہ یاد کرے گا اس خوشی کے اندر اس کو سکون نصیب ہوگا۔ وہ خوشی کس کام کی جسے تم ٹیمپرری کر لو لیکن یاد آئے تو سوائے ماتم کرنے کی اور کوئی چیز نہ ہو۔ اگر آپ پوری دنیا کی سوچ کا اگر جائزہ لیں تو دنیا کے سارے انسانوں کی سوچ یہی بن چکی ہے کہ ٹیمپرری سکون کے لیے انسان پرماننٹ خوشی کو ترک کرتا نظر آتا ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے آئیے مصیبت کو لے لیں۔ ایک انسان جب مصیبتوں کی وادیوں میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں، مصیبتوں کے دن نہیں کٹ رہے، اور اسی میں وہ یا ڈرگز لیتا ہے یا شراب پیتا ہے یا زنا کے اڈے پہ جاتا ہے یا گناہوں میں گرفتار ہو جاتا ہے یا کالے کام کرنے شروع کر دیتا ہے۔ نہ جانے کس طریقے سے وہ اپنے غم کو خوشی میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ غم خوشی میں نہیں بدلتا، غم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، غم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ غم خوشی میں بدلے گا کیسے؟ تو قرآن نے اپنے محبوب اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں تعلیم عطا فرمائی۔ پہلے تو یہ بتا دیا کہ تمہیں اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو میرے محبوب کو آئیڈیل بناؤ، میرے محبوب سے بہتر روئے زمین پر کوئی ہے ہی نہیں، اور میں نے اس کو ایک کمپلیٹ انسان بنا کر کے بھیجا ہے۔ کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی انسان ہو، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا سکتا ہے۔ اب غموں میں گرفتار انسان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے کی کوشش کرے گا تو قرآن کی یہ آیت اس کی رہنمائی کرتی نظر آئے گی۔ آپ اندازہ لگائیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سچے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسے سچے اور اچھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے غموں سے اللہ نے گزارا، کتنی تکلیفوں سے گزارا، لیکن ان غموں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ اللہ نے کس طریقے سے فرمائی کہ میرے محبوب غم بھی میری طرف سے ہے اور علاج بھی میری طرف سے ہے۔ غموں میں تم ایسے راستے اختیار نہ کرنا جو راستے امت کے لیے پریشان کن ہوں۔ آؤ میں تمہاری تربیت کرتا ہوں کہ جب تم غم کے اندر گرفتار ہو جاؤ تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کرو جیسا کہ عظمت والے رسول نے صبر کیا، ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ صبر ایک طاقت کا نام ہے، صبر ایک قوت کا نام ہے، صبر بہادری کا نام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کبھی غموں کے بادل منڈلائیں، جب تکالیف کی وادیوں میں گرفتار ہو جائیں تو اس موقع پر غلط راستے کا انتخاب یہ رسول اعظم کی سیرت کے خلاف ہے۔ ایسے موقع پہ دامن صبر کو تھامنا یہ صرف پریشانی کا علاج ہی نہیں بلکہ عبادت بھی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ۔ آپ ذرا دیکھیں
آپ سچے ہیں، بے قصور ہیں، لیکن زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بے داغ انسانوں کے کپڑوں پر داغ لگانے کی انسان کو فکر ستاتی رہتی ہے، اور کبھی کبھی اچھے اور سچے انسانوں پر بدنام کرنے کے لیے غلط حربے استعمال کیے جاتے ہیں، غلط طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان کو جملوں کے تیر سے زخمی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سچے، لیکن معاذ اللہ کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک سچے انسان کو جب اس پر الزام رکھا جائے گا تو اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی نا، ٹھیس پہنچے گی نا۔ ایک بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، اسے ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیے۔ آج دنیا کے انسانوں کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ مصائب کی وادیوں میں گھرے ہوئے مسلمانوں کی مدد اللہ کیوں نہیں کر رہا؟ آخر کیا اللہ عز و جل کو یہ ماننے والے نہیں ہیں؟ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، عام انسان تو چھوڑیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا اور سچا تو کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ان پر بھی لفظوں کے تیر چلائے گئے، پتھر برسائے گئے، دندان مبارک شہید کیے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تو کیا اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا، کیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ محبت نہیں کرتا کہ اتنی تکلیف کی باتیوں سے حضور کو گزارا؟ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جس رسول کو اللہ نے رول ماڈل بنایا ہے، اس رسول کے امتی کو بھی جب تکلیف کی وادیوں سے گزرنا پڑے تو وہ یہ سوچے یہ تکلیف تو مدینے کے تاجدار کی تکلیف سے کم ہے، اور ان تکلیفوں کو وہ مصطفیٰ پیارے کی سنت سمجھ کر کے عمل کرنے پر تیار ہو جائے، اور یہ تکلیف اس کے لیے ایزی ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے، ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ تکلیف میں ہماری زبان کھل جاتی ہے، معاذ اللہ خدا کے سلسلے میں کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں، معاذ اللہ اسلام کے سلسلے میں کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو آدمی ایتھسٹ بن جاتا ہے اور اسلام کا دامن چھوڑ دیتا ہے کہ یار اللہ کا بندہ ہو کر کے معاذ اللہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے میں، کالج اور یونی کے اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایسی سچویشن جب آ جائے کہ آپ غموں میں گھر جائیں، کہیں سے کوئی لفظوں کے تیر چلا رہا ہے، کہیں کوئی تانے دے رہا ہے، کہیں آپ کرائسس کے اندر ہیں، اس طریقے سے آپ ہر اعتبار سے گھر جائیں تو یہ مت سمجھنا کہ آپ کے رب کو معلوم نہیں ہے، آپ کا رب سب جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم ضرور جانتے ہیں جو کچھ آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا، جس کی وجہ سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم ضرور جانتے ہیں۔ اب میرے محبوب جو تمہارا دل دکھا ہے نا، اور تمہیں خوشی چاہیے نا، سکون چاہیے نا، بد دعا دینے میں، گالی گلوچ کرنے میں، جھگڑا فساد کرنے میں سکون نہیں ہے۔ آؤ تمہیں خوشی اور سکون بتا دیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، جب تمہارا دل دکھے تو میری تسبیح کر لیا کرو، میری حمد بجا رہا ہے۔ جب تم مجھے یاد کر لو گے تمہیں سکون مل جائے گا، جب تم میری تسبیح کرو گے تمہارے قلب کو راحت کی دولت نصیب ہو جائے گی، جب تم میری حمد بجا لاؤ گے تمہارے دل کو راحت کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، جن چیزوں کو اللہ نے سکون کا ذریعہ رکھا اور خوشی کا ذریعہ رکھا، آج وہی چیز مسلمانوں کے لیے بے قراری بن گئی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، قرآن اللہ نے سکون کے لیے رکھا، مسجد اللہ نے سکون کے لیے بنائی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مسجد میں آ کر بے قرار ہوتا ہے، تلاوت سن کر بے قرار ہوتا ہے۔ کیا ریزن ہے اس کا؟
ریزن یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، حب دنیا کی وجہ سے ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا، جس کی وجہ سے ان خوشی پہنچانے والی دلوں